اس کے بعد آپ کو عملیات والوں کے پیچھے نہیں بھاگنا پڑے گا. ہوتا ہے نا یہ جادو اور ٹونا اور فلاں اور ان کے پیچھے بھاگو، کوئی ضرورت نہیں. قرآن آیا ہی اسی لیے ہے کہ ہماری پریشانیوں کو دور کرنے. چنانچہ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں الفاتحہ تمنع غضب الرب، کہ سورہ فاتحہ کی جو کثرت سے تلاوت کرتا ہے اللہ کے غصے سے اس کو حفاظت ہو جاتی ہے. یاسین تمنع عطش القیامہ، جو یاسین شریف روزانہ پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس سورت کی برکت سے قیامت کے دن کی پیاس سے اس کی حفاظت فرماتے ہیں. الدخان تمنع من احوال القیامہ، سورہ دخان جو پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کے خوف سے اس کو امن عطا فرماتا ہے. الواقعۃ تمنع الفقر والفاقہ، جو سورہ واقعہ کی تلاوت کرتا ہے اللہ تعالیٰ رزق کی تنگی سے اس کی حفاظت فرماتے ہیں. الملک تمنع عذاب القبر، سورۃ الملک تبارک الذی بیدہ الملک، اس کو باقاعدگی کے ساتھ پڑھنا یہ قبر کے عذاب سے انسان کو بچا لیتی ہے. الکوثر تمنع خصومۃ الخصماء، سورہ کوثر کی جو کثرت کرے تو جو جھگڑا کرنے والے اس کے دشمن ہیں اللہ ان دشمنوں کی دشمنی سے محفوظ فرما لیتے ہیں. الکافرون تمنع الکفر عند النداء، جو سورہ کافرون کو پڑھتا ہے کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ موت کے وقت کافر بننے سے حفاظت فرما دیتے ہیں. الاخلاص تمنع النفاق، جو سورہ اخلاص کی تلاوت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو نفاق سے بری فرما دیتے ہیں. الفلق تمنع حسد الحاسدین، سورہ فلق کی تلاوت زیادہ کرے گا تو اللہ حاسدوں کے حسد سے بچائیں گے. والناس تمنع الوساوس، اور جو انسان سورۃ الناس کی کثرت کرتا ہے اللہ شیطان کے وساوس سے اس کی حفاظت فرماتا ہے. اب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ باتیں بتا دی تو ہمیں کس بات کی پریشانی؟ کوئی حسد کرتا ہے، کوئی دشمنی کرتا ہے، کوئی اپنے ہمیں نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے. دل میں یقین رکھیں نقصان پہنچانے سے بچانے والا زیادہ بڑا ہے. یہ کہ آنکھوں کی بینائی ہی چلی گئی، یا آنکھوں میں موتیا بند آ گیا، یا آنکھوں پہ اینک لگانی پڑ گئی، یہ سب ایک ہی بیماری کی تفصیلات ہیں. تو جن کی نظر کمزور وہ بھی پڑھ سکتی ہیں، یا جن کو لینز لگانے پڑتے ہیں کنٹیکٹ لینز سے ہی یا کوئی اور، اس مصیبت سے بھی جان چھوٹ گئی. اور جن کی بینائی چلی گئی اللہ ان کے لیے بھی آسانیاں فرما دیتے ہیں. تو پاگل پن کی بیماری ختم، کوڑ پن کی بیماری ختم، اندھے پن کی بیماری ختم، اور چوتھا فرمایا فالج کی بیماری ختم. فالج ایک تو ہوتا ہے کہ انسان کا ہاتھ یا پاؤں کام ہی نہ کریں، اور ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ اتنی ویکنس کہ عورت کہتی ہے مجھ سے تو کھڑا ہی نہیں ہو جاتا، میرے پاؤں سن ہو جاتے ہیں، میرے ہاتھ سن ہو جاتے ہیں. یہ ساری چیزیں کمزوری اور فالج کی ابتدائی سٹیجز ہیں. تو یہ سب چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں. اب بتائیں کہ اتنی بڑی بڑی بیماریوں سے جس بندے کو بچنے کی خوشخبری مل رہی ہو تو وہ تو پھر اس عمل کو کیے بغیر رہ ہی نہیں سکتا. اور یہ عمل دیکھو چھوٹا کتنا ہے. وہ جو فکرہ فرمایا حدیث میں وہ ہے سبحان اللہ العظیم وبحمدہ ولا حول ولا قوت الا باللہ. اتنا سا فکرہ پڑھنے پر اللہ چہرہ بھی پر نور بنا دیتے ہیں، میموری بھی تیز کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ بینائی بھی تیز کر دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جسم میں طاقت بھی بھر دیتے ہیں. اور جس رب نے تجھے طرح طرح کی نعمتیں کھلائیں، تیرے لیے رات تہجد میں اٹھ کے 2 رکعت پڑھنی مشکل تھی، تو مجھ سے نفرت کرتا تھا، برا سمجھتا تھا، میرا نام گالی تھا، مگر دیکھ میں آج جا رہا ہوں جنت میں، اور تو کہاں جا رہا ہے؟ ما سلککم فی سقر، تمہیں جہنم میں کس چیز میں ڈالا؟ انسان کہے گا کہ میں اپنے مالک کا وفادار نہیں تھا. پھر کیا ہوگا؟ انسان کو کہا جائے گا فرشتوں آؤ خذوہ فغلوا ثم الجحیم صلوا
ثم فی سلسلۃ ذرعها ذراعا، اس کو باندھو اچھی طرح تم زنجیروں کے ساتھ، اور پھر اس کو جہنم کے اندر تم ڈال دو۔ آج اللہ کی اتنی نعمتیں کھا کھا کر ہم اپنے جسم کو پالتے پھرتے ہیں اور روح کا ہمیں احساس نہیں کہ اس کی حالت کیا بری ہوئی پڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی مجلس میں ہمیں اس بات کا احساس عطا فرما دے تاکہ ہم رمضان مبارک کے لیے تیار ہو جائیں، بھرپور عبادت کے ساتھ اس مہینے کو گزاریں، تاکہ رمضان کے ساتھ ہم اپنے رب رحمان کو بھی راضی کر پائیں۔ اور عید کا دن تو خوشی کا ہوتا ہے، عید اسی کی ہوتی ہے جس کو محبوب کی دید ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس رمضان کے بدلے ہمیں بھی اپنی دید پانے والوں میں شامل فرمائے۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ رب العزت نے اس کائنات کو دو طریقوں سے پیدا فرمایا۔ کچھ چیزوں کو اللہ نے کن سے پیدا کی کہ ہو جا، فیکون، وہ ہو گئی۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن۔ اللہ رب العزت کی عظمت کو اندازہ لگائیے کہ کسی چیز کا میٹیریل بھی نہیں ہے، کسی چیز کی پلاننگ بھی نہیں ہے، فقط اللہ نے ارادہ فرمایا تو را میٹیریل بھی بن گیا، اور جو ارادہ تھا اللہ کا اس کے مطابق وہ چیز آنن فانن وجود میں بھی آئی۔ وہ کتنی عظمتوں والے پروردگار، چنانچہ عرش، کرسی، لوح، قلم، جنت، جہنم، فرشتے، یہ سب کن سے پیدا۔ اللہ، اب ذرا غور کیجئے کہ جو چیز اللہ نے بنائی وہ یہ نہیں تھا کہ بس مٹی کا تودا تھا جو وجود میں آ گیا، نہیں، جنت اتنی خوبصورت اور کوالٹی کے حساب سے اتنی اعلیٰ کہ ہماری سوچ سے بالا۔ کوئی انسان جتنا بھی خوبصورت جنت کے بارے میں سوچے وہ کبھی بھی جنت کے بارے میں سوچ ما لا عین رأت، کسی آنکھ نے وہ خوبصورتی دیکھی نہیں، ولا اذن سمعت، کسی کان نے اس کی خوبصورتی کا تذکرہ کبھی سنا نہیں، ولا خطر علی قلب بشر، کسی بشر کے دل پر اس کا گمان تک نہیں گزرا۔ ایسی جنت کو اللہ نے کن سے بنا دیا۔ اللہ اکبر، کبھی اس کی کمیت کا اندازہ لگائیں، سائز کا کہ وہ کتنی بڑی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں اس جنتی کو دیکھ رہا ہوں جو سب سے آخر پہ جہنم سے نکل کر جنت میں جائے گا، لاسٹ ون، جہنم میں جل رہا ہوگا، پھر اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے نکال کے جہنم کے کنارے کھڑا۔ جب اس کو یہ یقین ہو جائے گا کہ مجھے جہنم سے تو نکال دیا گیا، تو وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرے گا، یا رب، یا رب۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیا چاہتے ہو؟ کہے گا اللہ مجھے اس جگہ سے تھوڑا فاصلے پہ کر دیجئے، لا اسمع حسیسہا ولا ارا اہلہا، نہ میں جہنمیوں کو دیکھنا چاہتا ہوں نہ ان کے چیخ و پکار کو میں سننا چاہتا، مجھے اتنا دور کر دیں کہ مجھے نہ یہ منظر نظر آئے نہ آواز پر۔ اللہ تعالیٰ اس کو دور کر دیں گے، فرشتہ آئے گا اس کو ایک تالاب پر لے جائے گا اور کہے گا اغتسل فی ھذا الغدیر، اس تالاب کے اندر نہا لو۔ وہ ایسا پانی ہوگا کہ جب اس میں وہ نہلائے گا تو اس کے جتنے زخم ہوگے وہ ختم، جو سیاہی ہوگی جل جل کے وہ بھی ختم، اور انتہائی خوبصورت جسم والا وہ انسان پھر وہ وہیں کھڑا ہوگا، اس کو دور سے جنت کا منظر نظر آئیں گے تو دل میں خواہش اٹھے گی، تو کہے گا یا رب، یا رب، یا رب۔ اللہ تعالیٰ تو دلوں کے بھید جاننے والے ہیں، وہ فرشتے کو فرمائیں گے بھئی جاؤ پوچھو کیا کہتا ہے۔
تو جب فرشتہ پوچھے گا تو وہ کہے گا بس وہ جو منظر دور سے نظر آ رہے ہیں نا وہ تھوڑا قریب سے نظر آئے، چنانچہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے اتنا قریب کر دیں گے۔ اب جب وہ وہاں جائے گا تو اس کو جنت کی ٹھنڈی ہواؤں کے جھونکے آئیں، معطر ہوا کے، اب رہا نہیں جائے گا، پھر کہنے لگے گا یا رب یا رب یا رب۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو فرمائیں گے میں جانتا ہوں جو اس کے دل میں ہے، تم ذرا پوچھو جا کے کہتا کیا ہے۔ یا اللہ بس اتنا دور سے ہوں، جنت کا دروازہ دیکھ رہا ہوں، ذرا قریب کر دیجیے۔ تو فرشتہ اس کو جنت کے دروازے کے قریب کر دے گا۔ اب وہاں پر اس کو جنت اور زیادہ واضح نظر آئے گی، معطر ٹھنڈی ہوائیں آئے گی، پھر وہ کہنا شروع کرے گا یا رب یا رب یا رب۔ تو پھر فرشتہ پوچھے گا بھئی اب کیا چاہتے ہو؟ کہے گا بس میں اور کچھ نہیں کہتا، کیونکہ 3-4 دفعہ پہلے کہہ چکا ہوگا نا، کہے گا بس میں کچھ نہیں کہتا، بس یا رب یا رب یا رب۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے اس کے مجھے معلوم ہے کہ تیرے من میں کیا ہے۔ تو فرشتے کو اللہ حکم فرمائیں گے کہ اس بندے کو جنت کے اندر داخل کر دو۔ اب یہ بندہ جب جنت میں جائے گا تو ایسی جنت کو دیکھے گا کہ جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگی، تو یہ حیران ہو جائے گا، تو پوچھے گا کہ یا اللہ یہ کس کی جگہ ہے؟ تو اللہ فرمائیں گے کہ جتنی بڑی دنیا تم نے دیکھی تھی یہ اس سے 10 گنا بڑی جنت ہے اور یہ تمہارے لیے۔ تو غور کریں کہ جب آخری جنت کو پوری دنیا سے 10 گنا بڑی جنت ملے گی تو پھر اس سے جو اونچے ہوں گے، جو اولیاء ہوں گے، جو صحابہ ہوں گے، انبیاء ہوں گے اور سید الانبیاء، ان کی جنتوں کے کیا کہتے ہیں۔ اتنی تو جنت کی جسامت ہے، پھر جنت کی جو کوالٹی ہے اس کی تو بات ہی کیا کرنی۔ یوں سمجھ لیں کہ ہر بندے کو چھوٹی سی خدائی مل جائے، ہر بندے کو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جو تمہارا جی چاہے گا وہ ہو جائے گا۔ تو گویا اللہ تعالیٰ نے اس کو عدل کا بدلہ دیا۔ کیسا کہ دنیا میں اس نے اپنی مرضی کو چھوڑا، رب کی مرضی پہ عمل کیا، اللہ کی مرضی کو پورا کیا۔ تو جب اللہ کی مرضی کو اس نے دنیا میں پورا کیا تو پروردگار عالم جنت میں اس کی مرضی کو پورا فرما۔ تم دنیا میں میری مرضی پوری کرتے تھے نا، تم گناہوں سے رکتے تھے، تم برائیوں سے رکتے تھے اور تم میری مرضی پر عمل کرتے تھے۔ اچھا دنیا میں تم نے میری مرضی پر عمل کیا، آج میں تمہیں موقع دیتا ہوں جو تمہاری مرضی ہوگی وہ پوری ہوگی۔ اب بتائیں وہ کیسی جنت ہوگی کہ بندے کے دل میں ایک خواہش پیدا ہوگی اور وہ پوری ہو جائے گی۔ یعنی عورتیں سوچیں گی اپنے بارے میں کہ میرا حسن ایسا ہو اور ان کو وہ مل جائے گا، آنکھیں ایسی ہوں، ناک ایسا ہو، سار ایسے ہوں، چہرہ ایسا ہو، کپڑے ایسے ہوں، سبحان اللہ، جو سوچیں گے وہ اسی وقت ہو جائے گا۔ تو اس کا مطلب کہ ہر جنتی کو ایک چھوٹی سی خدائی مل جائے گی، جنتی بڑے خوش ہوں، اور وہاں کی چیزوں کی کوالٹی ایسی کہ مثال دے کے سمجھایا، بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو رحم کے اندر پانی ہوتا ہے جس کے اندر وہ فلوٹ کر رہا ہوتا ہے، لیکوڈ ہوتا ہے، اسی لیے تو والدہ چلتی پھرتی کام کرتی ہے تو وہ شوق ابزاربر کا کام کرتا۔ اگر یہ نہ ہوتا تو بچہ تو ماں کے بطن میں صحیح رہ ہی نہ سکتا۔ تو اللہ رب العزت نے اس کو اس لیکوڈ کے اندر فلوٹنگ بنا دیا۔ اور دوسرا کہ جب عورت امید سے ہوتی ہے تو اس کے ماہانہ ایام ختم ہو جاتے ہیں۔ کیوں کہ اب وہی جو ایام والا خون تھا وہ اس کی غذا بن۔ اب انسان اگر سوچے کہ بچپن میں ماں کے بطن میں ہم کیسی جگہ پر تھے کہ پیشاب تھا جس کے اندر ہم فلوٹ کر رہے تھے اور یہ ہماری غذا بن رہی تھی، تو بندے کو کراہت ہوتی ہے، نفرت آتی ہے۔ تو علماء نے لکھا جس طرح ماں کے پیٹ میں بچے کی غذا کے بارے میں سوچ کر نفرت آتی ہے، جنتی جب جنت میں دنیا کی غذاؤں کے بارے میں سوچے گا اس کو ایسے نفرت آئے۔ اب آج یہ مرغ ہے، یہ بریانیاں ہیں، یہ میکڈونلڈ کے کھانے ہیں، یہ سوپ ہے، یہ فلاں ہے، یہ چائنیز ڈشیں ہیں، ہم کتنا انجوائے کرتے ہیں۔ مگر جنت کے کھانے کیا ہوں گے کہ اس جگہ پر بندہ جب دنیا کے کھانوں کے بارے میں سوچے گا تو اس سے کراہت ہوگی، اوہو ہم دنیا میں یہ کھاتے پھرے۔ ایسی کوانٹٹی اور ایسی کوالٹی، اور یہ پیدا کیسے ہوئی؟ فقط کن سے پیدا ہوگی۔ اور پھر اس کی ایک وسعت کا اندازہ لگائیے کہ سارے جنتی جنت میں ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کے عملوں کے برابر ان کو درجے عطا کریں گے۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا،
ہر بندے کو اس کے عمل کے برابر درجہ ملے گا، اور یہ درجے کی اکاؤنٹیبلٹی اتنی مائنیوٹ ہوگی کہ روایت میں آتا ہے کہ دو بندوں کی زندگی کے اعمال بالکل ایک جیسے ہوں گے، اور ان میں ایک نے ایک مرتبہ سبحان اللہ زیادہ کہا ہوگا تو زیادہ کہنے والے کا درجہ اونچا ہوگا بنسبت دوسرے کے، ایک مرتبہ سبحان اللہ کا ڈیفرنس بھی وہاں فیل ہو سکے گا۔ اس لیے حدیث پاک میں ہے کہ لن یتحسر اہل الجنہ، اہل جنت کو کسی بات پہ حسرت نہیں ہوگی سوائے دنیا میں گزرے ہوئے ان لمحات کے جو انہوں نے اللہ کی یاد کے بغیر گزرے، کہ کاش اس میں بھی ہم اگر اللہ کو یاد کر لیتے تو آج ہمارے درجے کتنے بڑے ہو۔ آج ہم سبحان اللہ کو معمولی سا عمل سمجھتے ہیں، اور چاہیں تو ایک دن میں ہزاروں مرتبہ سبحان اللہ پڑھ سکتے ہیں، مگر نہیں پڑھتے، وقت ضائع ہوتا ہے۔ ایک دفعہ سبحان اللہ کا فرق بھی جنتی کے درجے کو نیچے سے اوپر کر دے گا۔ اور پھر سب سے بڑی بات دیکھیے، اللہ تعالیٰ جنتیوں سے پوچھیں گے کہ کیا تم سب مجھ سے راضی ہو، تمہیں کچھ اور چاہیے؟ وہ کہیں گے کچھ نہیں چاہیے۔ تو جب وہ کہیں گے کچھ نہیں چاہیے تو پھر اللہ تعالیٰ بالآخر فرمائیں گے اچھا میں تم سے راضی، آج کے بعد میں تم سے کبھی بھی ناراض نہیں ہوں گا۔ یہ خوشخبری سن کر جنتیوں کو جتنی خوشی ہوگی وہ جنت کی چیزوں کی لذتوں سے بھی زیادہ، ہمارا رب ہم سے راضی، اب وہ کبھی ناراض۔ یہ جنت جو اتنی تفاصیل اپنے اندر رکھتی ہے، یہ کیسے پیدا ہوئی؟ کن سے۔ اللہ تیری عظمتوں پہ قربان جائیں، تیری خالقیت کے اوپر قربان جائیں کہ کن سے آپ نے ایسی چیز بنا دی۔ ایک دوسرا طریقہ مخلوق کو بنانے کا وہ ہے تدریجن بنانا۔ کیسے؟ آپ نے بیج ڈال دیا زمین میں تو وہ اگنا شروع ہوا، پھر پہلے پودا بنا، پتے لگے، پھول لگے، پھر پھل لگے، پھر درخت بنتے اس کو 20-30 سال گزر جاتے۔ وہ 20-30 سال کے بعد بھرپور درخت نظر آتا ہے۔ درختوں کی عمریں تو بہت ہوتی ہیں، چنانچہ سائیکیڈ ایک درخت ہے، وہ 1000 سال کے اندر 1 میٹر اونچا ہوتا ہے۔ 1000 سال کے اندر 1 میٹر اونچا ہوتا ہے، اور دنیا میں ایسے درخت ہیں جو 10-10 میٹر جو ہے وہ اونچے ہیں، سائیکیڈ ہے، صدیوں پرانے درخت۔ تو ان کو اللہ تعالیٰ نے تدریجن کر۔ اسی طرح انسان کی مثال کہ جب ماں کو امید لگتی ہے تو بچے کے پیدا ہونے میں 10 مہینے کا وقفہ ہوتا ہے۔ اس دوران اللہ تعالیٰ بچے کا جسم بنا دیتے ہیں اور پھر اس کی ولادت ہوتی ہے، مگر ولادت ہونے کے ساتھ ہی وہ کوئی کھانا نہیں کھانے لگ جاتا، دوڑنے نہیں لگ جاتا، وہ بچہ ہی ہوتا ہے۔ پھر اس کو جوان ہونے میں مزید 15 سال چاہیے، 15 سال کے بعد وہ جوان ہوتا ہے۔ تو یہ تدریجن جو سلسلہ ہے اس کو عالم خلق، چنانچہ عرش کے نیچے جو کچھ ہم دیکھتے ہیں، یہ زمین، یہ آسمان، چاند ستارے، حیوانات، پرندے، خشکی کی مخلوق، تری کی مخلوق، یہ ساری کی ساری مخلوق یہ اللہ تعالیٰ نے تدریجن پیدا۔ اس لیے فرمایا خلق الارض فی یومین، زمین کو 2 دن میں پیدا کیا، ثم استوى الی السماء، پھر اللہ آسمان کی طرف متوجہ ہوئے، وہی دخان، اور یہ اس وقت دخان تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے 6 دن میں زمین و آسمان کو مکمل، یعنی زمین کے بنانے میں 2 دن، اور زمین کے اندر انسانوں کی غذائیت کو رکھنے میں 4 دن۔ وبارک فیہا فی 4 ایام۔ اللہ، کیا قدرت کی مہربانیاں ہیں کہ زمین کے اندر انسان کی ضروریات کو رکھنے میں 4 دن لگے۔ اب وہ دن 24 گھنٹے کے ایسے تو نہیں تھے جیسے آج ہمارے ہاں، اللہ کے ہاں تو اسکیل کچھ اور ہی ہے۔ بہرحال 6 دن میں زمین کی پیدائش مکمل ہو، اور اللہ کی شان دیکھو، آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک ملینز اینڈ بلینز اینڈ ٹریلینز آف لوگوں نے اسی زمین سے غذائیں حاصل کی، اور اللہ کی جو رکھی ہوئی برکت ہے آج تک اس میں کمی تو نہیں آئی۔ تو ایک عالم امر اور ایک عالم خلق۔ اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ احسن الخالقین، امر بھی اسی کا اور خلق بھی اسی کی، برکت والا ہے وہ پروردگار جس نے اتنا اچھا مخلوق کو۔ اب ہم اگر انسان پر غور کریں تو انسان ان دونوں عالم کا مجموع، انسان کا ایک جسم ہوتا ہے، ایک اس میں روح ہوتی ہے، جسم عالم خلق سے اور روح عالم امر سے۔ انما امرہ یسألونک عن الروح
قل الروح من امر رب، کہہ دیجئے کہ روح تو میرے رب کا امر ہے۔ تو روح عالم امر سے آئی اور جسم عالم خلق کا۔ تو دیکھیں انسان مجموعہ بن گیا، عالم امر اور عالم خلق۔ اب اگلی بات کہ جو چیز جہاں سے بنی اس کی غذا بھی وہیں سے، مثلا جسم اس کائنات سے بنا، عالم خلق سے، سمجھے مٹی سے بنا، کہ ساری ضروریات مٹی سے پوری ہوتی، پانی مٹی سے نکلتا ہے، روٹی کی فصل زمین سے، چاول کی فصل زمین سے، لباس کے لیے کاٹن کی فصل زمین سے، گھر بنانے کے لیے جو میٹیریل استعمال ہوتا ہے ماربل سمیت وہ سب کا سب زمین سے، جو انسان پھل کھاتا ہے سبزیاں کھاتا ہے سب زمین سے، سونا چاندی، انسان کی ضرورت کی ہر چیز زمین سے نکلتی ہے، یہ بدن کی ضرورت۔ تو اللہ تعالیٰ نے جہاں سے جسم کو بنایا اس کی ضروریات کو بھی اللہ تعالیٰ نے وہیں رکھا۔ اور روح کس سے بنا؟ عالم امر سے۔ تو روح کی غذا وہ بھی عالم امر سے آتی ہے، عرش کے اوپر سے، اور وہ کیا چیز ہے؟ وہ نور ہے۔ بدن کو کھانے پینے کی ضرورت ہوتی ہے، روح کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والے انوار و برکات کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ جسم کی غذا، وہ روح کی غذا۔ آج کے دور کی ایک بڑی غلط فہمی یہ ہے کہ ہم 24 گھنٹے جسم کی غذا کمانے اور کھانے میں مصروف رہتے ہیں اور روح کی غذا کی طرف سے ہم کوتاہی کرتے ہیں، اگنور کرتے ہیں۔ آپ اگر گھر کے اندر ایک پودا لگائیں اور پانی دینا بھول جائیں تو کچھ دنوں کے بعد کیا ہوگا؟ مر جائے گا وہ پودا کمزور ہو کے۔ جس طرح پانی نہ ملنے سے پودا کمزور ہوتے ہوتے بالآخر مر جاتا ہے، روح کو اگر انسان غذا نہ دے تو روح بھی کمزور ہوتے ہوتے بالآخر مردہ ہوتا ہے۔ اس لیے انسان دیکھنے میں چل پھر رہا ہوتا ہے مگر دل مردہ ہوتا ہے۔ غذا جو نہیں دی، کبھی دھیان ہی نہیں دیا کہ غذا کیسے۔ جب انسان کی روح کمزور ہو جاتی ہے تو اس کے اوپر نفسانیت غالب آ جاتی ہے۔ نفسانیت غالب آنے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ اعمال کرنے دشوار ہو جائے۔ بندے کو بخار ہو جائے اور آپ اس کو کہیں کہ جناب یہ ذرا 20 کلو کا وزن سر پہ اٹھا کے فلاں جگہ پہنچاؤ، کہے گا بھئی مجھ سے تو نہیں پہنچائے جاتے، میں تو اٹھ کے بیٹھ نہیں سکتا۔ جس طرح جسمانی بیمار انسان بوجھ نہیں اٹھا سکتا، کام نہیں کر سکتا، اسی طرح جو روحانی بیمار ہو سکتا ہے وہ نیک اعمال نہیں کر سکتا۔ اور اس کی دلیل قرآن عظیم الشان میں سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نماز کے بارے میں وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، کہ سوائے خاشعین کے یہ نماز بھاری ہوتی، بوجھ ہوتا ہے اس کا پڑھنا۔ کتنے لوگ ہیں جو صبح کہتے ہیں جی فجر میں اٹھنا بڑا مشکل، کس قدر تجھ پہ گراں صبح کی بیداری ہے، ہم سے کب پیار ہے، ہاں نیند تمہیں پیار۔ ایسے بندے کے لیے نگاہ کا پرہیز مشکل، سچ بولنا مشکل، نمازیں پڑھنا مشکل، تلاوت کرنا مشکل، ہر اچھا کام کرنا اس کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ یہ اس بات کی دلیل کہ یہ انسان روحانی طور پر بیمار، اور ایسے لوگ پھر دین سے بیزار ہوتے ہیں۔ لکھے پڑھے ہوں گے، بڑا مطالعہ ہوگا مگر دین سے بیزار، دین ان کو پابندیاں نظر آتی ہیں اور دین ان کو سخت نظر آتا ہے اور مشکل نظر آتا ہے۔ کس وجہ سے؟ روح جو بیمار ہے۔ چنانچہ آپ غور کریں کہ آج کے دور میں ہم بیٹے کی شادی کسی لڑکی کے وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، وہ اللہ نیکوکاروں کا سرپرست ہے۔ اور یہ 100% سچی بات ہے۔ یعنی لوگوں کے لیے کہتے ہیں نا جی آؤٹ آف دی وے، اللہ تعالیٰ کے لیے تو کوئی چیز آؤٹ آف دی وے نہیں ہے نا، مگر ہے اسی طرح کہ جو نیک بنتا ہے دیکھنے سے پتہ چلتا ہے کہ جیسے کوئی غیبی قوت آؤٹ آف دی وے جا کے اس کی مدد کر رہی ہے، اس لیے کہ وہ اللہ کی سرپرستی میں آ چکا ہوتا ہے۔ ایسے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مدد فرماتے ہیں۔ ذرا اللہ سے دوستی لگا کے دیکھیں، اس کی سرپرستی میں آ کے دیکھیں، سمجھ پھر لگے گی کہ بندے کی زندگی کتنی سہانی ہو جاتی ہے۔ آج تو جس بندے کے کنٹیکٹ بڑے ہوں، واقف ہوں، کہتے ہیں جی اس کے بڑے لمبے ہاتھ ہیں، اور اللہ والوں کی تو حالت یہ کہ ان کے ہاتھ تو اللہ تعالیٰ کی جیب میں ہوتے ہیں۔ اللہ اپنے بندوں کی کیسے مدد کرتا ہے، ذرا ایک دو واقعات سن لیجئے۔ رابعہ بصریہ، اللہ کی نیک بندی، اپنے صومعے میں عبادت کرتے کرتے تھک گئیں تو سو گئیں۔ ایک چورا نکلا، اس نے دروازہ کھولا، اندر گھسا، کوئی اور چیز تو نہیں اسے نظر آئی،
مگر ایک چادر پڑی ہوئی تھی، اس نے کہا چلو چادر ہی لے چلتا ہوں۔ جب چادر اس نے اٹھائی اور واپس جانے لگا، ایسا سر چکرایا کہ اس کو آنکھوں کے آگے اندھیرا ہو گیا، دروازہ نظر ہی نہیں آیا، تو وہ بہت کنفیوز ہوا اور اس نے چادر نیچے پھینک دی۔ جیسے ہی نیچے پھینکی دروازہ نظر آیا تو اب اس پہ نا خوف طاری ہو گیا اور وہ باہر نکلنے لگا۔ جیسے باہر نکلنے لگا ایک آواز آئی، اگر ایک دوست سویا ہوا ہے تو دوسرا دوست جاگتا ہے۔ اگر ایک دوست سویا ہوا ہے تو دوسرا دوست جاگتا ہے، تم کیسے یہاں سے کوئی چیز چرا کے جا سکتے ہو؟ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، وہ اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کا سرپرست ہے، ان کا ذمہ دار ہے۔ چنانچہ ایک بڑھیا کا واقعہ لکھا ہے کہ اس کا گھر بادشاہی محل کے ذرا قریب تھا، اکیلی تھی۔ ایک دن اس کو رشتہ داروں کے ہاں تقریب میں جانا پڑ گیا، تو وہ چلی گئی اور وہاں اس کو 1-2 مہینے لگ گئے۔ جب 2-4 مہینے کے بعد واپس آئی تو وہ بڑھیا اپنا گھر دیکھتی ہے تو گھر نظر نہیں آتا۔ اس نے کسی سے پوچھا کہ یہاں تو میرا گھر تھا۔ انہوں نے کہا بھئی تو یہاں تھی نہیں، اور یہ بادشاہ کے محل کو تھوڑا سا ایکسٹینڈ کرنا تھا، تو جب 2-4 دن دیکھا کہ کوئی یہاں ہے ہی نہیں تو تمہارا تالا پولیس نے کھول لیا، اندر بھی کچھ اتنا تھا نہیں، تو تمہاری کوٹھری کو گرا کے بادشاہ کے محل کی ایکسٹینشن کر دی گئی۔ تو جب اس بڑھیا نے یہ سنا نا کہ تم تو یہاں تھی نہیں اس لیے تمہارے گھر کو گرا دیا گیا، تو بڑھیا نے آسمان کی طرف دیکھ کے کہا اللہ میں تو یہاں نہیں تھی، تو تو یہی تھا۔ میں یہاں نہیں تھی، تو تو یہی تھا۔ یہ لفظ اس کے کہنے تھے کہ جو ایکسٹینشن کی ہوئی عمارت تھی اس کی چھت زمین کے اوپر آ گئی۔ نیک لوگ دنیا میں لاوارث نہیں ہوا کرتے، اللہ ان کا وارث ہوتا ہے۔ اگر ہمیں اپنے والد کے وارث ہونے پہ اتنا اطمینان ہوتا ہے، بیوی کو خاوند کے وارث ہونے پہ اتنا اطمینان ہوتا ہے، تو اگر کسی کا وارث اللہ رب العزت بن جائے تو سوچو پھر اس کے کیا مزے ہوں گے۔ اس کی مثال یوں سمجھیے کہ ہم نوجوان کالج یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں نا، تو اگر تو ان کا جی پی اے بہت اچھا ہو تو فل اسکالرشپ مل جاتا ہے، اور فل اسکالرشپ والے بچے کو پڑھنے میں کوئی دقت ہی نہیں ہوتی۔ وہ جی مجھے فل میڈیکل ڈگری کرنے کے لیے اسکالرشپ مل گیا، مجھے کوئی فکر نہیں۔ اور جس بندے کو اسکالرشپ نہیں ملتا اس کو میڈیکل کرنا قرضوں کے بوجھ میں دب جاتا ہے بیچارہ۔ ہم نے بچوں کو دیکھا ان ملکوں میں ساری عمر نوکریاں کر کے بڑھاپے تک اپنے زمانے طالب علمی کے قرضے اتارتے رہتے ہیں۔ تو جس کو فل اسکالرشپ مل جاتا ہے پھر اس کا تو معاملہ ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ یوں سوچئے کہ ایک 100 منزلہ عمارت ہے اور اس میں لفٹ لگی ہوئی، ایلیویٹر لگا ہوا ہے، اور ہمارا کام ہے بس پش دبا کے دروازہ کھولیں اور سوار ہو جائیں، تو پھر 100ویں منزل پہ پہنچنا تو کوئی مشکل نہیں نا۔ اور ایک 100ویں منزل سے رسہ نیچے لٹکا ہوا ہے، اب ایک بندہ رسے سے چڑھنا چاہتا ہے، کتنا پریشان ہوگا، کتنا وہ مصیبت میں پڑے گا، کتنا بڑا رسک لے گا، اور اگر رسہ ہاتھ سے چھوٹ گیا تو مر بھی سکتا ہے۔ جیسے ایلیویٹر سے اوپر جانا اور رسے سے اوپر جانا کتنا دونوں میں فرق ہے، اس سے زیادہ فرق ہے اللہ کی سرپرستی میں آ کے زندگی گزارنا ایلیویٹر سے منزل پہ پہنچنے والی بات ہے، اور گناہوں کے ساتھ رسے سے لٹک کے زندگی گزارنا 100 منزلوں پہ جاننے والی مشکل بات۔ ہم گناہ کر کر کے اپنے آپ کو اللہ کی سرپرستی سے نکال دیتے ہیں، اور جب سرپرستی سے نکل جاتے ہیں اللہ حال پہ چھوڑ دیتے ہیں، جاؤ تم جانو تمہارا کام جانے، ہماری تو مانتے نہیں۔ پھر شیطان ہمیں بہکاتا ہے، لوگ بھی دھوکے دیتے ہیں، امیدیں توڑتے ہیں، بندہ دنیا میں دھکے ہی کھاتا پھرتا ہے،
کشتیاں کرتا ہے اپنے حالات سے، لنگوٹ باندھ باندھ کے اترتا ہے، میں اس مصیبت کو پریشانی سے جان چھڑاؤں، اس سے چھڑاؤں، ایک سے جان نہیں چھوٹتی، دوسری اوپر سے، دوسری سے جان نہیں چھوٹتی، تیسری اوپر سے۔ وہ پنجابی زبان میں شعر کسی نے لکھا ہے، اس کا ترجمہ بھی کر دوں گا۔ اس دکھی حیاتی دے پینڈیاں وچ کدی راہ پہ گئے کدی بھول دے رہے، ایک دامن امید دا چھڑیا نہ، لکھ جھکڑ انیریاں دے چل دے رہے، پت جھڑ دے جھڑے ہوئے پتیاں وانگ، اسی تیرے جہان وچ رل دے رہے، پر دامن امید دا چھڑیا نہ، اسی نال تقدیر دے گھل دے رہے۔ جیسے پت جھڑ کے موسم میں خشک پتا ہوتا ہے، کبھی ہوا نے یہاں پھینکا کبھی وہاں پھینکا، اللہ کا سہارا چھوڑ کے بندے کا یہی حال ہوتا ہے۔ تو ایک ہے نیکوکاری کو اختیار کرنا اور اللہ کی سرپرستی میں آ جانا، اللہ ہر کام کو سنوارتے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے، اے میرے بندے، تو صبح کے وقت اگر میری عبادت کر لیا کر، میں سارا دن تیرے کاموں میں تیری کفایت کروں گا۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ ذمہ داری لے رہے ہیں۔ ہم سے فجر کی نماز نہیں پڑھی جاتی، اشراق ہی نہیں پڑھے جاتے۔ ہم سے زیادہ کون پاگل ہوگا کہ جس کے ساتھ اتنا بڑا اللہ نے وعدہ کر لیا اور ہم اس وعدے سے فائدہ نہیں اٹھا پا رہے؟ ایک بچہ بھی ہم سے زیادہ عقل مند کہلائے گا۔ کیوں ہم پریشانیوں کی زندگیوں میں پڑ گئے ہیں؟ اس لیے کہ نفس کی خواہشات پوری کرتے ہیں۔ تو نفس کی خواہشات پوری کر کے، گناہ کر کے اللہ کی سرپرستی میں نکل جانا، یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ اور گناہوں کو کر کے کہاں کا سکون ملتا ہے؟ حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ تم جتنا چاہو گناہ کرو، تم جتنا چاہو گناہ کرو، اگر اللہ نے تمہاری اسی زندگی کو دوزخ کی مانند نہ بنا دیا تو میرا نام بدل دینا۔ اور واقعی ایسا ہوتا ہے، جو گناہوں کا استغفار اسی کو دیکھا، اجی مر جاتے تو اچھا تھا۔ اس کا مطلب اتنا تو پریشان ہے نا۔ دنیا کی زندگی ایسے ہوتی ہے جیسے جہنم میں ہوتا ہے وہ بندہ۔ تو گناہوں کے راستے پہ اطمینان نہیں ہے۔ اطمینان، سکون، کامیابیاں، سکھ اگر دیکھا تو وہ نیکی کے راستے پہ دیکھا۔ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، وہ اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کا سرپرست ہے۔ اللہ تعالیٰ تو چاہتے ہیں میرے بندے تمہیں میں اتنا دوں کہ تم بس بس کرو، مگر میرے نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ ہم نعمتیں لینے کو تو تیار ہیں، شکر کرنے کی فرصت نہیں، نماز پڑھنے کے لیے فرصت نہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ تم غیر محرم سے نظر کی حفاظت کرو، میں عبادت میں لذت عطا کروں گا۔ نظر کی حفاظت نہیں ہوتی، دعائیں مانگتے ہیں اللہ نماز کی حضوری عطا فرما دے۔ بھئی نماز کی حضوری کیسے ملے گی جب اس کی شرط ہی پوری نہیں ہوئی؟ جب نگاہوں نے جھکنا ہی نہیں سیکھا تو نماز کی حضوری تو آؤٹ آف کوسچن ہے نا پھر۔ تو ہم سوچیں کہ ہم خود بخود پریشانیوں کے راستوں پہ چل رہے ہیں، کانٹوں کے راستوں پہ چل رہے ہیں اپنے نفس کی خواہشات کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ اس لیے اپنے بعض بندوں کو خوب دیتا ہے، کیوں؟ کہ میرا شکر ادا کریں۔ شکر ادا نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ لے لیتے ہیں۔ جو پروردگار دینا جانتا ہے وہ پروردگار لینا بھی جانتا ہے۔ پھر کہتے ہیں حضرت صاحب ایک وقت تھا مٹی کو ہاتھ لگاتے تھے سونا بن جاتی تھی، آج تو سونے کو بھی ہاتھ لگاتے ہیں تو مٹی ہو جاتا ہے۔ حالات بدل جاتے ہیں، اس لیے کہ ان کے تقاضوں کو پورا نہیں کیا ہوا ہوتا۔ چنانچہ بنی اسرائیل کے 3 آدمی تھے، ان کا ایک واقعہ عجیب ہے، بڑا سبق آموز ہے۔ ان میں سے پہلے بندے کے پاس ایک آدمی آیا اور اس کو کہا بھئی تمہاری کوئی پریشانی؟ اس نے کہا پریشانی تو بہت ہے۔ کیا؟
اس نے کہا بھئی یہ پھل بہری ہے، یہ جو سفید داغ جسم پہ ہو جاتے ہیں، برس کا مریض ہوں میں، اور میری شکل اتنی بری ہو گئی ہے کہ میں نہ مسجد جا سکتا ہوں نہ کسی کے سامنے بیٹھ سکتا ہوں، لوگوں کو کراہت ہوتی ہے مجھ سے، اور لوگ مجھے نیچی نظر سے دیکھتے ہیں، کم نظر سے دیکھتے ہیں۔ تو ایک تو میری یہ پریشانی ہے کہ برس کی بیماری ختم ہو جائے، اور دوسرا رزق کی بھی بڑی تنگی ہے۔ اس نے دعا دی اللہ اس کی بیماری کو دور کر دے اور اس کا رزق وسیع کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی بیماری بھی دور کر دی اور اس کو ایک گائے عطا فرمائی، اونٹنی عطا فرمائی، اور اونٹنی کی نسل اتنی بڑھی کہ وہ تھوڑے عرصے میں ہزاروں اونٹوں کا مالک بن گیا، بڑا ملٹائی ملینر ہو گیا۔ وہ بندہ دوسرے کے پاس گیا، اس سے کہا بھئی آپ کی کوئی پریشانی؟ اس نے کہا جی سر پہ بال نہیں ہے، گنجا ہوں، اور جہاں بیٹھتا ہوں لوگ میرا مذاق اڑاتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ کاروبار بھی میرا نہیں چلتا، تو رزق کی بھی پریشانی ہے۔ اس نے دعا دے دی اللہ اس کے بیماری کو بھی دور کر دے، اس کو رزق میں بھی برکت دے دے۔ اللہ کی شان کہ اس کے سر پہ خوبصورت بال بھی اگائے، اور اس کو ایک گائے ملی، اور گائے کی نسل اتنی بڑھی کہ وہ تھوڑے دنوں میں سینکڑوں گایوں کا مالک، امیر آدمی بن گیا۔ پھر وہ بندہ تیسرے کے پاس گیا، وہ آنکھوں سے اندھا تھا، بھئی آپ کی کوئی پریشانی؟ اس نے کہا جی کہ میری پریشانی تو یہ ہے کہ میری بینائی نہیں ہے، لوگوں کے لیے تو فقط رات کو اندھیرا ہوتا ہے، اور میرے لیے تو دن کی روشنی میں بھی اندھیرا ہے، اور دوسرا یہ کہ مجھے تو در در کے دھکے کھانے پڑتے ہیں، تو دعا کر دو کہ میرا رزق وسیع ہو جائے۔ اللہ نے اس کی بینائی بھی ٹھیک کر دی، اس کو بکری عطا کر دی، اور بکری اتنی نسل بڑھی وہ ہزاروں بکریوں کا مالک۔ یہ تینوں بندے اپنے وقت میں بنی اسرائیل کے بڑے امیر بندے کہلانے لگے، کروڑوں میں کھیلنے لگے۔ جب ان کی شہرت تھی، عزت تھی، مال و دولت کی ریل پیل تھی، تو اب پہلے کے پاس وہ بندہ آیا اور کہنے لگا کہ بھئی میں محتاج ہوں اور اللہ کے نام پہ آپ سے مانگنے کے لیے آیا ہوں، اللہ ہی نے آپ کو سب کچھ دیا ہے، آپ کے پاس تو کچھ نہیں تھا، تو پلیز آپ مجھے کچھ اللہ کے نام پہ دے دیں۔ اس کو بڑا غصہ آیا، کہ یہ تم نے کیسی بات کی ہے کہ تمہارے پاس کچھ نہیں تھا؟ میں تو شروع سے ایسا اور امیر اور یہ اور وہ، کوئی مفت کا کہیں سے پیسہ ملا ہے میاں؟ میں نے کمائی کی ہے، محنت سے کمایا ہے، فلاں کی ہے، خبردار جو تم نے ایسی بات کی کہ تمہارے پاس کچھ نہیں تھا۔ اس نے کہا بھئی مجھ سے خفا نہ ہو، بس آپ جیسے تھے اللہ آپ کو ویسا کر دے، یہ کہہ کے چلا گیا۔ اور وہی ہوا کہ برس کی بیماری بھی دوبارہ ہو گئی، اور ایسی بیماری پھیلی کہ جتنے اس کے اونٹ اونٹنیاں تھے ایک ایک کر کے بالآخر سارے مرتے گئے۔ وہ جہاں تھا وہیں پہنچ گیا، دوسرے کے پاس گیا، بھئی محتاج ہوں، اللہ نے آپ کو اتنا دیا ہے، میں بھی آیا ہوں اللہ کے نام پہ لینے کے لیے، تو آپ دیں۔ ایک وقت تھا آپ کے پاس کچھ نہیں تھا، پھر اللہ نے آپ کو دیا، آج اتنا کچھ ہے۔ اس کو بڑا غصہ آیا، تو کون ہوتا ہے بات کرنے والا؟ بھئی میرا تو باپ ایسا، میرا تو دادا ایسا، پردادا ایسا، میاں میں نے تو فلاں ڈیل ایسی کی تھی، فلاں موقع پہ میں نے ایسا بزنس کیا تھا، اسٹریٹجی ایسی بنائی تھی، تب مجھے پیسے ملے، کوئی کہیں سے مفت مل گئے ہیں؟ خبردار جو تو نے کوئی ایسی بات کی۔ اس نے کہا بھی مجھ سے خفا نہ ہو، اچھا آپ جیسا تھے اللہ آپ کو ویسا کر دے، یہ کہہ کے چلا گیا۔ نتیجہ یہ کہ سر کے بال بھی اس کے ختم، اور جتنی گائیں تھیں وہ ساری کی ساری بالآخر مر گئی، جہاں تھا وہیں پہنچ گیا۔ پھر یہ تیسرے کے پاس گیا، اس کو جا کے کہا کہ بھئی محتاج ہوں، فقیر ہوں، اللہ کے نام پہ مانگنے آیا ہوں، جس اللہ نے آپ کو دیا آپ کے پاس تو کچھ نہیں تھا، آج اتنا کچھ اللہ نے دیا ہے تو بھئی مجھے بھی دے دیں۔ جب اس نے یہ بات کہی
تو سننے والے بندے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اس نے کہا تم نے بالکل سچ کہا، میں اندھا تھا، در در کے دھکے کھاتا تھا، لوگوں سے بھیک مانگتا تھا. کوئی خدا کا بندہ آیا، اس نے مجھے دعا دی تو اللہ نے میری بینائی بھی ٹھیک کر دی، اور مجھے ایک بکری رب نے دی تھی، پھر اس ایک بکری میں اللہ نے برکت ڈال دی. آج تو میاں 2 پہاڑوں کے درمیان جتنی بکریاں پھر رہی ہیں یہ ساری میری ہیں. تم آج اللہ کے نام پہ مانگنے آئے ہو، جتنی بکریاں دل چاہتا ہے اس وادی میں سے تم لے کے چلے جاؤ. جب اس نے یہ بات کہی تب اس مانگنے والے نے کہا کہ میں تو فرشتہ ہوں، اللہ تعالیٰ نے 3 بندوں کے پاس امتحان کے طور پر بھیجا تھا، 2 اپنی اوقات کو بھول گئے، تو نے اپنی اوقات کو یاد رکھا. اللہ تجھے تیرا رزق نصیب فرمائے. یہ بندہ ساری زندگی امیر تر بندہ بن کر زندگی گزارتا. دیتا تو اللہ ہی ہے نا ہر ایک کو، تو جب دیتا ہے تو پھر اس کا شکر گزار بندے بھی بنے. مگر ہم نہ شکریاں کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، جس وجہ سے پھر مصیبت کو دعوت دیتے ہیں. تو راستے زندگی گزارنے کے 2 ہیں، ایک ہے نیکوکاری کا راستہ، ایک ہے بدکاری کا راستہ، منمانی کا راستہ. اگر آپ غور کریں تو آج کے دور میں منمانی کی زندگی گزارنے والے بہت زیادہ، اور ہر حال میں اللہ کی مان کے چلنے والے بہت تھوڑے. نتیجہ کیا ہے؟ مسائل حل نہیں ہو رہے، پریشانیاں بڑھتی جا رہی ہیں، ادھر ذلت ادھر ذلت، ادھر پریشانی ادھر پریشانی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو اللہ کی سرپرستی میں دیا ہی نہیں ہے. اگر دے دیتے تو دنیا میں اللہ ہمارے تمام غموں کے لیے کافی ہو جاتے. ہماری مثال تو وہ ہے کہ کوئی بلینر انسان ہو اور اس کا بندہ چپڑاسی کی نوکری کے لیے درخواست دیتا پھرے، تو ہر بندہ کہے گا یار تمہارا باپ تو بلینر ہے اور تم پی این کی جاب کے لیے درخواست دے رہے ہو، سویپر کی جاب کے لیے. یہ کیا؟ وہی حال ہے. اللہ تعالی ہمیں اپنے سرپرستی میں لینے کے لیے وعدہ فرما رہے ہیں، اور ہم اللہ کے وعدے پر آنے کی بجائے خود دنیا کے جھمیلوں میں اپنے رزق کو تلاش کرنے میں لگے ہوئے ہیں. یاد رکھیے گا اللہ فرما برداروں کو بھی رزق دیتا ہے، اللہ نافرمانوں کو بھی رزق دیتا ہے. اللہ تعالیٰ فرما برداروں کو بھی رزق دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ نافرمانوں کو بھی رزق دیتا ہے. مگر فرق ہے، ایک ہوتا ہے کہ آپ نے پرندے کو پنجرے سے نکالا اور پیالے کے اندر دانے ڈال کے اس کے سامنے رکھ دیا، اب وہ اسی پیالے میں سے کھا رہے آرام مزے سے. یا آپ نے پنجرے سے مرغی کو نکالا اور یوں دانے پھینک دیے تو وہ دانے چگ رہی ہے مگر دانے اس کو مل رہے ہیں. یہ ہے اللہ فرما برداروں کو رزق دیتا ہے، کسی کا ایک ہی جگہ، کسی کا ٹریولنگ کے ساتھ، ادھر بزنس ادھر امپورٹ ادھر ایکسپورٹ، مگر اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے ان کو. یہ رزق ملتا ہے فرما برداروں کو. اور ایک رزق ہوتا ہے کہ آپ نے اگر چوہے کو پھنسانا ہو تو اس کو بھی تو آپ کنڈی کے اندر گوشت کا ٹکڑا لگا کے رکھتے ہیں، پنیر کا ٹکڑا، یہ بھی رزق تو مل رہا ہے نا، مگر کس کے لیے؟ کہ یہ ہمیشہ کے لیے پھنسے قابو آئے. تو نافرمانوں کو بھی اللہ رزق دیتے ہیں مگر چوہے کی طرح کہ یہ پکڑا جائے گا اس کی گت بنائے گا. اب ہم سوچیں کہ ہم فرما برداروں کا رزق لیتے پھر رہے ہیں یا نافرمانوں کی طرح رزق کماتے پھر رہے ہیں. معاملہ تو ہمارے اوپر ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الیس اللہ بکاف عبدا، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ کتابوں میں لکھا ہے اے بندے، ایک تیری مرضی ہے ایک میری مرضی ہے. اگر تو چاہے کہ تیری مرضی پوری ہو میں تجھے تھکا بھی دوں گا، تیری مرضی کو بھی پورا نہیں ہونے دوں گا. اور اگر تو چاہے کہ میری مرضی پوری ہو
تو میرے بندے میں تیرے کاموں کو بھی سنوار دوں گا، تجھے رزق میں بھی وسعت عطا فرما دوں گا۔ تو اللہ کی مان کے ہم چلیں تو اللہ ہمارے سارے مسئلوں کو حل کر دیں گے، کیونکہ ہم پھر اللہ کی سرپرستی میں آ چکے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ۔ اجتماعی طور پر نیکوکار بن کر زندگی گزارنے والوں کے لیے اللہ کا وعدہ ہے، فرماتے ہیں میں تمہیں زمین کے اندر خلافت عطا کروں گا۔ وَلَيُمَكِّنَنَّ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلُنَّهُمْ خَوْفَهُمْ أَمْنًا، اور اللہ ان کے خوف کو امن میں بدل دیتے ہیں۔ پھر اللہ تو وعدہ فرما رہے ہیں، وعد اللہ کا وعدہ ہے۔ آج بندہ وعدہ کر دیتا ہے تو اتنا یقین، کیا اللہ کے وعدوں پہ ہم یقین نہیں کرتے؟ تو ہمارے زندگی کی کامیابی کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم اللہ کے وعدے پر بھروسہ کر کے عہد کریں کہ اللہ آج کے بعد ہم نے نافرمانی نہیں کرنی۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم صالحین میں شمار کیسے ہو سکتے ہیں؟ بہت آسان ہے، ذہن سے گناہ کے ارادے کو ختم کر دیجئے۔ ذہن سے گناہ کے ارادے کو ختم کر دیجئے، اللہ میں نے آپ کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کرنی، اور جو کر چکا میں توبہ کر رہا ہوں۔ تو پہلا قدم کہ آئندہ گناہ کی نیت کو ذہن سے نکال دینا، اور دوسرا کہ اگر پھر گناہ ہو جائے تو پھر توبہ کرنا۔ بس یہ دو کام کر لیجئے۔ ایک، ابھی اسی وقت پچھلے تمام گناہوں سے سچی توبہ کی نیت کر کے عہد دل میں کر، اللہ آئندہ میں آپ کی مان کے چلوں گا، ہر کام آپ کے نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق کروں گا، دین کے مطابق کروں گا، شریعت کے مطابق کروں گا، من مانی نہیں کروں گا۔ اور اگر بالفرض پھر گناہ ہو جائے تو پھر توبہ کریں۔ جو ایسا کرے گا وہ نیکوکاروں میں شمار ہوگا اور وہ اللہ کی سرپرستی میں آ جائے گا۔ اور جب تک ہم اللہ کی سرپرستی میں نہیں آئیں گے ہماری پریشانیاں ختم نہیں ہوں گی۔ ہم نے دنیا میں دیکھا ہے پرائی بکری کو کوئی گھاس نہیں ڈالتا۔ ہم نے کلمہ تو پڑھا نا، تو لیبل تو لگ گیا نا کہ یہ مسلمان ہیں۔ اب اگر اللہ کے در سے بھی کچھ نہ ملے تو کسی اور در سے کیا ملے گا؟ بلکہ ہم نے تو دیکھا ہے کہ جس کتے کے گلے میں پٹے کا نشان ہو نا، اس کو ہر کوئی دھتکار دیتا ہے، جائے اپنے مالک کے دروازے سے کھائے۔ بالکل ہمارا یہی حال ہے، جدھر رخ کرتے ہیں ہمیں دھتکارا جاتا ہے، جاؤ اپنے رب سے مانگو جا کے۔ اور رب سے مانگنے کے لیے نیک ہم بن نہیں رہے، تو ہمارے پاس کوئی دوسری آپشن نہیں سوائے اس کے کہ زندگیوں کو بدلیں، نیکی پہ آئیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی سرپرستی میں لے لیں، پھر اللہ تعالیٰ ہمارے الٹے کاموں کو بھی سیدھا کر دیں گے، ہماری پریشانیوں کو اللہ ختم فرما دیں گے۔ زندگی گزارنے کا اس سے بہتر کوئی دوسرا راستہ نہیں ہو سکتا۔